सिटी ऑफ लाइट से सिटी ऑफ क्राइम्स तक का सफ़र। बड़े अफसोस की बात है कि टॉप 10 सिटीज़ जो कि टूरिस्ट के लिए महफूज नहीं हैं, उनमें कराची दूसरे नंबर पर आया है। आज हम एक लिस्ट देखेंगे फोर्ब्स की, जिन्होंने ये एक 10 से 15 शहरों की लिस्ट निकाली है और उनके मुताबिक ये टूरिस्ट के लिए नहायत अनसेफ सिटीज़ हैं। ट्रैवल के लिए ट्रैवल लवर्स जो होते हैं वो बड़ा देखभाल के इन कंट्रीज़ में जाएं। और इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको बताता चलूँ। 60 इंटरनेशनल सिटीज़ को इन्होंने लिया, यानी बड़ी ग्लोबल सिटीज़ को इन्होंने अपने इस स्टडी में शामिल किया है। और कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ रिस्क कैटेगरीज हैं, 7 रिस्क कैटेगरीज हैं, जिसमें क्राइम है, जिसमें पर्सनल सिक्योरिटी है, जिसमें हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेशनल डिजास्टर है और डिजिटल सिक्योरिटी। यानी अगर आप वहां पर जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो किस तरह डिफरेंट सूरतों में आपको किसी ना किसी थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे वो कोई नेशनल डिजास्टर हो, डिजिटल सिक्योरिटी हो, या दूसरे कोई पर्सनल सिक्योरिटी वगैरह के इश्यूज हो, या दहशतगर्दी का खतरा हो। ये 7 उन्होंने पैरामीटर्स लिए और उनके मुताबिक कराची नंबर 2 सिटी है। बहुत ही बुरे हालात हैं। अब इसमें अगर हम टॉप 10 सिटीज़ देख लें, ये कैराकस वेनेजुएला का सिटी है, इसका रिस्क स्कोर 100 है। कराची का 93 है, 2nd नंबर के साथ। म्यांमार का सिटी है, फिर नाइजीरिया का सिटी है, फिर मनीला है, फिलीपींस का, बांग्लादेश का ढाका 6 नंबर पर मोस्ट डेंजरस सिटी है। कोलंबिया का बोगोटा ये 7th नंबर पर है। इजिप्ट का कायरो 8वें नंबर पर है। मैक्सिको सिटी है 9वें नंबर पर। 10वें नंबर पे एक्वाडोर का सिटी है। फिर जकार्ता है 11वां में। और 12वें और 14वें नंबर पे दिल्ली और मुंबई भी हैं, और जोहान्सबर्ग और रियो डे जेनेरो, यानी कि ये अच्छे खासे मुल्कों के इसमें शहर भी हैं। ब्राज़ील के भी सिटीज़ हैं और इसमें साउथ अफ्रीका के भी सिटीज़ हैं। और इसमें अगर टॉप 15 की लिस्ट देखें तो भारत के दिल्ली और मुंबई भी शामिल है, लेकिन वो टॉप 10 में शामिल नहीं है। तो जाहिर बात है, ये जो बड़े शहर होते हैं इनमें इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि यार अगर टॉप 20 में है, 10 to 20 में है, तो फिर भी ये कुछ सेफ है। लेकिन जहां बात आती है टॉप 2 या टॉप 3 की, तो वो बड़ी एक डेंजरस बात है आपके मुल्क के लिए, और कराची उसमें दूसरे नंबर पर है। जाहिर होता है हमें जी, स्ट्रीट क्राइम जिस तरह बढ़ चुका है कराची में, ये हम सबको पता है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट पता नहीं कुछ करती नहीं है इस हवाले से। सिंध गवर्नमेंट की अपनी सारी पुलिस है, लेकिन वो उसको रोकने में नाकाम नजर आती है। आए दिन वहां पर डकैतियां हो रही होती हैं। आम मतलब टूरिस्ट को तो छोड़ें, आम लोगों के वहां पे क्या हालात है, जो वहां के इंडिजिनस लोग हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, वहां के जो नेटिव्स हैं, जो शहरी हैं, उनका क्या वहां पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई किसी को गोली मार के चला जाता है, कोई व्लॉगिंग कर रहा हो तो उसको चौकीदार मार देता है। मतलब अजीब सी सिचुएशन है। आपसे कोई मोबाइल छीनने आए वो आपको गोली मार देता है, आपसे कोई पर्स छीनने आए वो आपको गोली मार देता है। तो वो एक ना, जिसे ऐसा लगता है कि सिस्टमैटिक कोई कत्ल हो रहा है नौजवानों का कराची में, कि कराची में बिल्कुल ही जो यंग पॉपुलेशन है उसका खात्मा किया जाए, उसको डरा दिया जाए। मैं खुद अपने कई दोस्तों को जानता हूँ, फिल्म मेकर्स को और यूट्यूबर्स को, जो कराची छोड़कर दुबई चले गए हैं या बाहर सेटल हो गए हैं, तंग आ गए हैं इन हालात से। कभी उनका कैमरा छीना जा रहा है, कभी लाइटें छीनी जा रही हैं, कभी मोबाइल छीने जा रहे हैं। तो इन हालात में कौन काम कर सकता है? और मेरी समझ से बाहर है कि रियासत को पता नहीं है कि यार ये इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 2023 में भी मिलियन के करीब बंदा आपका पाकिस्तान छोड़ के चला गया है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है कि जी यार इतनी बड़ी तादाद में लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो यार इसको रोकना भी तो है ना। अगर सारी बाहर चले जाएंगे टैलेंटेड लोग, बाहर भी तो टैलेंटेड लोग जाते हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा? इकोनॉमी कैसे चलेगी? या सारी आपने इकोनॉमी रेमिटेंस से ही चलानी है कि जी बाहर से लोग पैसा भेजें और उससे हम अपने मुल्क के हालात अच्छे करें? सिंध सरकार को कोई फिक्र ही नहीं है। अब तो उनका प्रेसिडेंट भी है जरदारी, तो जरदारी साहब को कोई नहीं है कि जी हम हालात सही करें कराची के, कराची को एक ग्लोबल सिटी बनाएं, इन्वेस्टमेंट लेके आए। इन्वेस्टमेंट भी तभी आती है ना जब हालात अच्छे होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर हालात देखता है, पॉलिटिकल हालात देखता है, इकोनॉमिक कंडीशंस देखता है। सिक्योरिटी सबसे पहली चीज होती है। सिक्योरिटी अगर नहीं होगी जिस मुल्क में, जहां पे वक्तन फवक्तन इवन चाइनीज वर्कर्स को भी मारा जाता है कराची के अंदर, तो उस सूरत हाल में जब चाइना आपका एक वाहिद दोस्त इन्वेस्टमेंट करने आता है, उसके लोगों को प्रोटेक्शन नहीं हासिल, तो अमेरिकन इन्वेस्टर क्यों आएगा यहाँ पर?
تو پھر زرداری صاحب اگر اتنا ہم ان کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ وہ ویلتھ جنریٹ کرتے ہیں، تو وہ صرف کیا اپنے لیے ویلتھ جنریٹ کرتے ہیں؟ وہ ان کو چاہیے تھوڑا کراچی یا سندھ کے لیے بھی کچھ ویلتھ جنریٹ کریں، تھوڑا سا پیسہ اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے بھی اکٹھا کریں. لیکن بالکل انہوں نے بے یارو مددگار چھوڑا ہوا ہے. کراچی کو اتنا بڑا شہر ہے اور سندھ حکومت ہے، تو کس پہ ذمہ داری آتی ہے؟ سندھ حکومت پہ ہی آتی ہے نا. جو تیسرا چوتھا ٹینیور ہے ان کا، لگاتار ان کو حکومت ملی ہے، چوتھی دفعہ ان کو سندھ میں، چوتھی دفعہ سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں. ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ بھائی تم لوگ کیسی حکمرانی کر رہے ہو جہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے جس شہر میں. آپ باقی سندھ کو تو چھوڑ دیں، وہاں پہ تو اس کے تو حالات ہی اتنے برے ہیں کہ وہاں اکانومی اتنی زیادہ نہیں ہے. مطلب اکانومی کی بات کریں، وہاں پہ تھوڑی بہت کاشتکاری ہے یا ذمہ داری ہے وہاں کے، وہ اپنے مسئلے مسائل ہیں. لیکن کراچی کو تو سیٹ کریں نا. کراچی جو اکنامک ہب ہے پاکستان کا، جو پاکستان کو چلاتا ہے، اس کو کیوں یہ سیٹ نہیں کرتے؟ یہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے لوگوں سے خطاب کر کے ان کو خوش کر لیتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت گرانٹ دے کے. لیکن کراچی جو ایک کتنا بڑا آپ کا میٹروپولیٹن سٹی ہے، ایک گلوبل سٹی میں شمار ہوتا ہے، دنیا کا پاپولیشن وائز بھی ٹاپ کنٹریز میں ہے، رقبے وائز بھی، ہر طرح سے. لیکن یہاں پر آپ کوئی گارنٹی دے ہی نہیں رہے کسی کی جان کی. اور اسی طرح پھر انویسٹر بھی وہ گھبراتا ہے انویسٹمنٹ کرتے ہوئے. تو جب تک ان لوگوں کو کوئی گارنٹی نہیں دی جائے گی، کس طرح امن آئے گا؟ اور دن دہاڑے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے ڈکیتی میں اور پتہ نہیں کس طرح کی وارداتوں میں، اور ان چوروں کو آج تک یہ پکڑ ہی نہیں سکے. پھر آپ نے رینجرز کو بھی تعینات کیا ہے، لیکن مسئلے کا حل نہیں آپ سے نکل رہا. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکو رینجرز کی وردی میں آئے ہیں اور جی کاروائی کر کے چلے گئے ہیں. مطلب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب سندھ سرکار وہ فیل ہوگی، پولیس فیل ہوگی، رینجرز سے نہیں سنبھالا جا رہا. تو بھائی کون سنبھالے گا پاکستان کے بزنس ہب کو، جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، جو پورے واحد آپ کی ایک پورٹ ہے؟ آپ کو پتا ہے جو آپ نے پچھلے 75 سالوں میں آپ کے پاس 3-4 پورٹس کو فنکشنل کرنے کی آپ کے پاس آپشن تھی، آپ نے ایک کراچی اور اس کے ارد گرد و نواح میں 1-2 پورٹس کو آپ نے ڈیولپ کیا ہے. تو جب وہی شہر کو آپ چوک کرتے ہیں، جب اس کو ہی خراب کرتے ہیں، تو پورے پاکستان کی اکانومی داؤ پر لگتی ہے. تو یہ اکانومی سے زیادہ بڑا مسئلہ شہریوں کی حفاظت کا ہے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کا ہے، کراچی کی حفاظت کا ہے. اس کو حل کریں، اس کو سب سے پہلے حل کریں ہنگامی بنیادوں پر. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سندھ سرکار کے ایجنڈا پر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پاکستان کی سرکار کے ایجنڈا کے اندر ہے کہ جی ہم نے کراچی کو صحیح کرنا ہے. پاکستان میں بھی جو فیڈرل حکومت آتی ہے وہ زیادہ تر یہ شریفوں کی ہوتی ہے، تو یہ فوکس کرتے ہیں پنجاب پہ، پنجاب میں کر لیں گے. اب یہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کا فوکس ہوتا ہے زیادہ تر پنجاب یا کے پی میں، یہ جو دوسری 2 بڑی جماعتیں ہیں. تو سندھ کی بات کون کرے گا؟ سندھ کو اگر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کی، اگر انہوں نے جاگیر سمجھ لیا ہے اپنی، آپ بے شک سمجھے سندھ کو جاگیر، لیکن کراچی آپ کا ایک فائنینشیل ہب ہے، اس کو صحیح کس نے کرنا ہے؟ اگر ہم آپ سے ہی پوچھیں گے نا، اگر سینٹرل حکومتیں نہیں آ رہی تو آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. جو صوبائی امینڈمنٹ آئی تھی 18ویں ترمیم کے بعد، آپ کی بھی تو رسپانسبلٹیز ہیں. ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا، ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، چھوڑے ان دونوں چیزوں کو، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، آپ تو وہی نہیں کر رہے. تو پھر آپ کیوں ہر دفعہ آپ جشن مناتے ہیں، ووٹ لے کے ڈانس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کراچی ہماری جاگیر ہے؟ آپ نے بڑے بڑے وہاں پہ گھر بنائے ہوئے ہیں، بلاول ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، اتنی بڑے بڑے وہاں پہ محل ہیں ان لوگوں کے، لیکن سیکیورٹی یہ لوگ پرووائڈ نہیں کرتے عوام کو. آپ دیکھیں کتنی بڑی آپ کا بیچ کا ایریا ہے کلفٹن کا، وہ سارا بالکل بے یارو مددگار پڑا ہوا ہے. وہاں پہ لوگ آتے ہیں رات کے وقت بالکل بے ہنگم طریقے سے آتے ہیں جی سیر و تفریح کرنے، آدھے بیچ میں لٹے جاتے ہیں اور وہ آدھے گند مار کے چلے جاتے ہیں. نہ کوئی صفائی کا خیال ہے، نہ کوئی سیکیورٹی کا خیال ہے. اتنے بڑے شہر کو آپ نے بالکل ہی بے یارو مددگار چھوڑا ہوا ہے. 5-6 آپ نے وہاں پہ کچھ کیفیز بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ آتے ہیں جی، اکثر وہاں بھی لوٹ مار ہو جاتی ہے، پورے کیفے سے لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں پستول دکھا کے. یہ کراچی کا حال ہے آپ کے. پھر آپ جائیں، آپ باقی جو جگہ ہیں جو نارتھ ناظم آباد والی سائڈ پہ، یا یعنی جو نارتھ کے ایریاز ہیں، وہاں پہ جرائم کا انبار لگا ہوا ہے. وہاں پہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یار شاید یہ بالکل ہی بے یارو مددگار ہیں. پھر لیاری کو آپ دیکھ لیں، لیاری کا ہمیں یاد ہے گینگ وار کس طرح اس نے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. وہ تو حالات تھوڑے سے سنبھلے تھے جب رینجرز نے آپریشن کیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے باقی جو شہر میں رینجرز ڈپلوائے کیے تو اس کا کیا آؤٹ کم نکلا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹر آئیں، بڑی بڑی ٹیمز آئیں، بڑے بڑے لوگ آئیں، تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کو کراچی میں ہی ٹھہرانا ہے نا. کراچی ہماری مین پرائیورٹی ہے. کراچی میں ہی آپ کا پورا جو سینٹرل علاقہ ہے صدر کا، اس میں سارے مین آپ کا ہب ہیں، آپ کے ٹاپ ہوٹلز ہیں، تو ان کی سیکیورٹی اور سب کچھ یہ ذمہ داری ہے ریاست کی. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کوئی دوبارہ رخ نہیں کرے گا. کراچی از منی پاکستان، کراچی پاکستان ہے. اور
اگر آپ کراچی کا خیال نہیں رکھ رہے تو آپ پاکستان کے سینے پر گولی چلا رہے ہیں. اگر آپ کو کراچی کی نہیں فکر تو آپ کو پاکستان کی کوئی نہیں فکر. آپ کراچی کو تباہ کرتے جا رہے ہیں اور اب دیکھیں یہ دنیا کی دوسرے بدترین شہروں کی لسٹ میں آ گیا ٹورسٹ کے لیے. کون آئے گا یہاں پر؟ میں آذربائیجان کے ایئرپورٹ پر دیکھ رہا تھا کہ جی کراچی کے بارے میں لگے ہوئے تھے, کیونکہ وہ دوست ہیں, انہیں کرنا پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی ڈیل ہوگی کہ ہم نے یہاں پہ باکو کے لیے ڈیلز لگائی ہوئی ہیں, انہوں نے کراچی کے لیے لگائی ہوئی ہیں. تو میں یہ بیٹھا سوچ رہا تھا جو اتنا ڈینجرس سٹی میں کیوں کوئی باکو کا بندہ آنا چاہے گا, کیوں کوئی آذربائیجان کا بندہ کراچی کو وزٹ کرنا چاہے گا, اور اگر وہ آ بھی جائے تو وہ کیا ایکسپیرینس کرے گا یہاں پر؟ گند, کوئی گرینری نہیں, کوئی صفائی نہیں, اور کوئی جہاں پر جان کی فکر نہیں ہے کسی کو. تو ایسے ماحول میں کون آنا چاہے گا, کون ٹورسٹ وزٹ کرنا چاہے گا؟ ذرا سوچیں, آپ سوچیں اور ذرا عمل کریں. تھینک یو.